حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ صبح کے وقت اخلاص کے ساتھ ایک ایسا کلمہ زبان پر لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بے شمار غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے، لا تعداد نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں شامل کر دیتا ہے، زندگی بھر کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے اسے شیطان کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ دلوں کا نور ہے، نجات کی چابی ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس سے آسمان والا اور اس کے فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ یہ کلمات پڑھنے سے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ وہ سچ ہے جس کا اقرار کرنے والے کو دنیا میں عزت، قبر میں راحت و نور سے منور ہو جاتی ہے اور قبر میں بلند درجات ملتے ہیں اور اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، جنید نامی خلیفہ بغداد کا درباری پہلوان مملکت کا تاج تھا۔ وقت کے بڑے بڑے سرما اس کی طاقت اور فن کا لوہا مانتے تھے۔ ساری مملکت میں جنید کا کوئی مقابل و حریف نہیں تھا۔ خلیفہ بغداد کا دربار لگا ہوا ہے، اراکین سلطنت اپنی اپنی کرسیوں پر برا جمان ہیں۔ جنید بھی اپنے مخصوص لباس میں زینت دربار بنا ہوا ہے کہ چوبدار نے آ کر اطلاع دی، ایک صحن کے دروازے پر ایک لاغر و نیم جاں شخص کھڑا ہے۔ شکل کی پراگندگی اور لباس کی شکستی سے وہ ایک فقیر معلوم ہوتا ہے۔ ضعف و نکاحت سے قدم ڈگمگاتے ہیں۔ آج وہ شخص صبح سے برابر اصرار کر رہا ہے کہ میرا چیلنج جنید تک پہنچا دو، میں اس سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ قلعہ کے پاسبان ہر چند اسے سمجھاتے ہیں کہ چھوٹا منہ بڑی بات مت کر، جس کی ایک پھونک سے تم اڑ سکتے ہو، اس سے کشتی لڑنے کا خواب پاگل پن ہے۔ لیکن وہ باضد ہے کہ اس کا پیغام بادشاہ تک پہنچا دیا جائے۔ خلیفہ وقت نے حکم دیا اسے حاضر کیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد چوبدار اسے اپنے ہمراہ لے آیا۔ حاضر ہوا، اس کے قدم ڈگمگا رہے ہیں، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، بڑی مشکل سے دربار میں آ کر کھڑا ہوا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وزیر نے دریافت کیا۔ جنید سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں، اس اجنبی شخص نے جواب دیا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جنید کا نام سن کر بڑے بڑے بہادروں کے ماتھوں پر پسینہ آ جاتا ہے؟ ساری ریاستوں میں اب ان کا کوئی مد مقابل نہیں رہا۔ ایسی مضحکہ خیز بات کے لیے اصرار مت کرو۔ اس شخص نے جواب میں کہا کہ جنید کی شہرت ہی مجھے یہاں تک کھینچ لائی ہے، مجھے تو اثبات و نفی میں جواب چاہیے۔ مسئلہ بہت پیچیدہ بن گیا تھا، اس لیے خلیفہ المسلمین کے اشارے پر وزیر نے اہل دربار کی رائے دریافت کی۔ سارا نشیب و فراز سمجھانے کے بعد بھی اگر یہ بند ہے تو اس کا چیلنج منظور کر لیا جائے۔ بالآخر یہ بات ہوئی کہ اس کا چیلنج قبول کر لیا جائے۔ کشتی کے مقابلے کے لیے دربار شاہی سے تاریخ اور جگہ متعین کر دی گئی اور ساری مملکت میں اس کشتی کا اعلان کر دیا جائے۔ اطمینان رکھا جائے، میں وقت مقررہ پر دنگل میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اجنبی شخص دربار سے رخصت ہو گیا۔ ساری مملکت میں ہونے والے دنگل کا تہلکہ مچا ہوا ہے۔ اکثر لوگوں کی رائے تھی اجنبی شخص دربار سے رخصت ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اسے شاطر اور پاگل سمجھنا غلط ہے۔ بہرحال ہوا کچھ ایسی چل گئی تھی کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ تاریخ جیسے جیسے قریب آتی جا رہی تھی، انتظار شوق کی آنچ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ شام آ گئی جس کی صبح کو تاریخ کا ایک اہم فیصلہ ہونے والا ہے۔ آفتاب ڈوبتے ڈوبتے کئی لاکھ آدمیوں کا ہجوم بغداد میں منڈلا رہا تھا۔ جنید کے لیے آج کی رات بہت پر اسرار ہو گئی تھی۔ ساری رات بے چینی میں کروٹیں بدلتے ہوئے گزری۔ بغداد کا سب سے وسیع میدان لاکھوں تماشائیوں سے کھچا کھچ بھر گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہانہ ترک کو احتشام کے ساتھ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ خدام و حشم کے ساتھ حضرت جنید بھی بادشاہ کے ہمراہ تشریف لائے۔ سب آ چکے ہیں۔ اب اس اجنبی شخص کا انتظار ہے جس نے چیلنج دے کر سارے علاقے میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ وقت مقررہ میں اب چند ہی لمحے باقی رہ گئے تھے کہ وزیر اعلان کرنے کھڑا ہوا۔ سارا مجمع گوش بر آواز ہو گیا۔ منہ سے پہلا لفظ ہی نکلا تھا کہ مجمع کے کنارے سے ایک شخص نے آواز دی، ذرا ٹھہر جائیے، وہ دیکھیے سامنے گرد اڑ رہی ہے، ہو سکتا ہے وہی اجنبی شخص آ رہا ہو۔
چند ہی لمحے بعد جب گرد صاف ہوئی تو دیکھا گیا کہ ایک نحیف و لاغر انسان پسینے میں شرابور ہانپتے کانپتے چلا آ رہا ہے۔ سارا مجمع اس اجنبی شخص کو دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑا۔ بڑی مشکل سے اسے میدان تک پہنچایا گیا۔ زہری شکل و صورت دیکھ کر لوگوں کو سخت حیرت و پریشانی ہوئی کہ ضعف و ناتوانی سے زمین پر جس کے قدم سیدھے نہیں پڑتے، وہ جنید جیسے کوہ پیکر پہلوان سے کیا مقابلہ کرے گا۔ دنگل کا وقت ہو چکا تھا۔ اعلان ہوتے ہی حضرت جنید تیار ہو کر اکھاڑے میں اتر گئے۔ وہ اجنبی شخص بھی کمر کس کر اکھاڑے میں کھڑا ہو گیا۔ لاکھوں تماشائیوں کے لیے بڑا ہی حیرت انگیز منظر تھا۔ حضرت جنید نے خم ٹھونک کر زور آزمائی کے لیے پنجہ بڑھایا۔ اس اجنبی شخص نے دبی زبان سے کہا، اے جنید، کان قریب لائیے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ نہ جانے اس آواز میں کیسا سحر تھا کہ سنتے ہی حضرت جنید پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ اچانک پھیلے ہوئے ہاتھ سمٹ گئے۔ کان قریب کرتے ہوئے کہا، فرمائیے۔ اجنبی شخص کی آواز گلو گیر ہو گئی۔ بڑی مشکل سے اتنی بات منہ سے نکل سکی، جنید، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں زمانے کا ستایا ہوا ایک آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتہ سے جنگل میں پڑا ہوا فاقوں سے نیم جاں ہے۔ سید زادیوں کے بدن پر کپڑے بھی سلامت نہیں ہیں کہ وہ گھنی جھاڑیوں سے باہر نکل سکیں۔ چھوٹے بچے بھوک کی شدت سے بے حال ہو رہے ہیں۔ ہر روز صبح کو یہ کہہ کر شہر میں آتا ہوں کہ شام تک کوئی انتظام کر کے واپس لوٹوں گا، لیکن خاندانی غیرت کسی کے سامنے منہ نہیں کھولنے دیتی۔ گرتے پڑتے بڑی مشکل سے آج یہاں تک پہنچا ہوں۔ فاتح خیبر کا خون ہاشمی رگوں میں سوکھتا جا رہا ہے۔ چلنے کی سکت باقی نہیں ہے۔ شرم سے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے تمہیں صرف اسی میدان پر چیلنج دیا تھا کہ آل رسول کی جو عقیدت تمہارے دل میں ہے، آج اس کی آبرو رکھ لو۔ وعدہ کرتا ہوں کل میدان قیامت میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا۔ فاطمی چمن کی مرجھائی کلیوں کی اداسی اب دیکھی نہیں جاتی۔ جنید، عالمگیر شہرت و اعزاز کی صرف ایک قربانی سوکھے چہروں کی شادابی کے لیے کافی ہے۔ یقین رکھو، آل رسول کے خانہ بدوش قافلہ کی حرمت و آسودگی کے لیے تمہاری عزت و ناموس کا احسار کبھی رہ گا نہیں جائے گا۔ ہمارے خاندان کی یہ ریت ہے کہ کسی کے احسان کا بدلہ ہم زیادہ دیر تک قرض نہیں رکھا کرتے۔ یعنی ایک سید کے یہ چند جملے نشتر کی طرح حضرت جنید کے جگر میں پیوست ہو گئے۔ پلکیں آنسوؤں کے طوفان سے بوجھل ہو گئیں۔ عشق و ایمان کا ساغر موجوں کے تلا تم سے زیر و زبر ہونے لگا۔ آج کونین کا سرمدی اعزاز سر پر چڑھ کر جنید کو آواز دے رہا ہے۔ عالمگیر شہرت و ناموس کی پامالی کے لیے دل کی پیشکش میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ بڑی مشکل سے حضرت جنید نے جذبات کی طغیانی پر قابو حاصل کرتے ہوئے کہا، کشور عقیدت کے تاجدار، میری عزت اور ناموس کا اس سے بہترین مصرف اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسے تمہارے قدموں کی اڑتی ہوئی خاک پر سار کر دوں۔ چمنستان قدس کی پڑ مردہ کلیوں کی شادابی کے لیے اگر میرے جگر کا خون کام آ سکے تو اس کا آخری قطرہ بھی تمہارے نقش پا میں جذب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسے خوشا نصیب کے کل میدان حشر میں سرکار اپنے نواسوں کے زر خرید غلاموں کی قطار میں کھڑے ہونے کی اجازت مجھے مرحمت فرمائیں گے۔ حضرت جنید نے خم ٹھوک کر للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور اجنبی شخص سے پنجہ ملا کر کھڑے ہو گئے۔ سچ مچ کشتی لڑنے کے انداز میں تھوڑی دیر پینترا بدلتے رہے۔ سارا مجمع نتیجے کے انتظار میں ساکت خاموش نظر جمائے دیکھتا رہا۔ چند ہی لمحے کے بعد حضرت جنید نے بجلی کی تیزی کے ساتھ ایک داؤ چلایا۔ آنکھیں کھلی تو جنید کے حامیوں کے نرہائے تحسین سے میدان گونج اٹھا۔ بیت سے دیکھنے والوں کی پلکیں جھپک گئیں، لیکن دوسرے ہی لمحے میں حضرت جنید چاروں شانے چت تھے۔ سینے پر سیدہ فاطمہ کا ایک نحیف و ناتواں شہزادہ فتح کا پرچم لہرا رہا تھا۔ حضرت جنید کی فاتحانہ زندگی کا نقشہ دیکھنے والی آنکھیں اس حیرت انگیز نظارے کی تاب نہ لا سکیں۔ ایک لمحے کے لیے سارے مجمع پر سکتہ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ حیرت کا طلسم ٹوٹتے ہی مجمع نے نحیف و ناتواں سید کو گود میں اٹھا لیا۔ میدان
میدان کا فاتح اب سروں سے گزر رہا تھا اور ہر طرف سے انعام و اکرام کی بارش ہو رہی تھی۔ رات ہونے سے پہلے پہلے ایک گمنام سید خلت و انعامات کا بیش بہا ذخیرہ لے کر جنگل میں اپنے قافلہ کی طرف لوٹ چکا ہے۔ حضرت جنید اکھاڑے میں اس شان سے چت لیٹے ہوئے ہیں، اب کسی کو کوئی ہمدردی ان کی ذات سے نہ رہی۔ ہر شخص انہیں پائے حقارت سے ٹھکراتا اور ملامت کرتا ہوا گزر جاتا۔ عمر بھر مداح و ستائش کا خراج وصول کرنے والا آج زہر میں بجھے ہوئے طعنوں اور توہین آمیز کلمات سے سرور و شاد کام ہو رہا تھا۔ ہجوم ختم ہو جانے کے بعد خود ہی اٹھے اور اپنے دولت خانہ پر تشریف لے گئے۔ رات کی زلف سیاہ کمر کے نیچے ڈھل چکی تھی۔ بغداد کا سارا شہر تاروں کی ٹھنڈی چھاؤں میں محو خواب تھا۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت جنید جب اپنے بستر پر لیٹے تو بار بار کان میں یہ الفاظ گونج رہے ہیں: وعدہ کرتا ہوں کہ کل میدان قیامت میں نانا جان سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھاؤں گا۔ حضرت جنید سوچتے ہیں، کیا سچ مچ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا میری قسمت کا ستارہ یک بیک اتنی بلندی پر پہنچ سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں کی برکتیں میری پیشانی کو چھو لیں گی؟ اپنی طرف دیکھتا ہوں تو کسی طرح اپنے آپ کو اس اعزاز کے قابل نہیں سمجھتا، لیکن لاڈلوں کی ضد بھی تو کوئی چیز ہے۔ اگر میدان حشر میں شہزادے مچل گئے تو رحمت تمام کو کیوں کر گوارا ہو سکے گا کہ ان کے دل کے نازک آپ گینے پر کوئی آنچ آ جائے۔ سارے زمانے میں آل رسول کی زبان کا بھرم مشہور ہے، گردن کٹ سکتی ہے، دی ہوئی زبان نہیں کٹ سکتی۔ آخر کربلا کے لالا زار کی سرخی زبان ہی کے بھرم سے تو آج تک قائم ہے۔ نبی زادوں کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن وہ ضرور اپنے نانا جان تک میری بات پہنچائیں گے۔ ایک کاش آج قیامت آ جاتی، آج ہی محشر کا وہ روح پرور نظارہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا۔ اب جب تک زندہ رہوں گا قیامت کے لیے ایک ایک دن گنتا رہوں گا۔ حساب و شمار کی گرفت میں نہ آنے والی یہ طویل مدت کیسے کٹے گی؟ یہ سوچتے سوچتے حضرت جنید کی پرنم آنکھوں پر نیند کا ایک ہلکا سا جھونکا آیا اور وہ خاکدان گیتی سے بہت دور ایک دوسری دنیا میں پہنچ گئے۔ اب بغداد سے گنبد خضرا کا کس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بغداد کی زمین جھومنے لگی، بہاروں نے پھول برسائے، صبا نے خوشبو اڑائی، سحر نے اجالا کیا، رحمتوں نے فرش بچھائے اور درخشاں کرنوں سے حضرت جنید کے صحن کا چپا چپا معمور ہو گیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نغموں سے فضا گونج اٹھی۔ عالم بے خودی میں حضرت جنید سلطان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لپٹ گئے۔ سرکار نے رحمتوں کے ہجوم میں مسکراتے ہوئے فرمایا: اے جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنے نصیبے کی سرفرازیوں کا نظارہ کر لو۔ نبی زادوں کے ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض نہیں رکھا جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں عرفان و تقرب کی سب سے اونچی بساط پر فیض کیا گیا ہے۔ تجلیات کی بارش میں اپنی ننگی پیٹھ پر لگے غبار اور چہرے کی گرد کا نشان دھو ڈالو۔ اب تمہارے رخ تاباں میں خاکدان گیتی ہی کے نہیں، عالم قدس کے رہنے والے بھی اپنا منہ دیکھیں گے۔ بارگاہ یزداں سے گردا اولیاء کی سروری تمہیں مبارک ہو۔ ان کلمات سے سرفراز فرمانے کے بعد سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جنید کو سینے سے لگا لیا۔ اس عالم غیب بار میں اپنے شہزادوں کے جان نثار پروانے کو کیا کیا عطا فرمایا، جاننے والے بس اتنا ہی جان سکے کہ صبح کو جب حضرت جنید کی آنکھ کھلی تو پیشانی کی موجوں میں نور کی کرن لہرا رہی تھی، آنکھوں سے عشق و عرفان کی شراب کے پیمانے جھلک رہے تھے۔ لل کی شام جو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا گیا تھا، آج صبح کو اس کی راہ گزر میں پلکیں بچھی جا رہی ہیں۔ پکل کی شکست کی ذلتوں سے بوجھل ہو کر جو اکیلا اپنے گھر تک آیا تھا، آج اس کے جلو میں کونین کی امیدوں کے کارواں چل رہے ہیں۔ ایک ہی رات میں سارا عالم زیر و زبر ہو گیا تھا۔ خواب کی بات باد صبا نے گھر گھر پہنچا دی تھی۔ طلوع سحر سے پہلے ہی حضرت جنید کے دروازے پر درویشوں کی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ جو ہی باہر تشریف لائے خراج عقیدت کے لیے ہزاروں گردنیں جھک گئیں۔ خلیفہ بغداد نے اپنے سر کا تاج اتار کر قدموں میں ڈال دیا۔ سارا شہر حیرت و پشیمانی کے عالم میں سر جھکائے کھڑا ہے۔ مسکراتے ہوئے ایک جلوہ بار نظر اٹھی اور بیت سے لرزتے ہوئے دلوں کو سکون بخش دیا۔ اتنے میں آواز آئی کہ گردہ اولیاء کی سروری کا اعزاز مبارک ہو۔ منہ پھیر کر دیکھا تو وہی نحیف و ناتماں
آل رسول فرت مسرت سے مسکرا رہا ہے۔ ساری فضا سید الطائفہ کی مبارکباد سے گونج اٹھی۔ اے ایمان والو، ہوش سنبھالو اور سمجھو کہ کسی سید اور آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاطر چند ساعت کی بے عزتی اور شرمندگی کو اگر آپ نے گوارا کر لیا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و خدمت آپ بجا لائے تو اس کا صلہ اور بدلہ دنیا و آخرت میں بہترین سرفرازی اور شاندار کامیابی ہے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ جو بادشاہ کے درباری پہلوان تھے مگر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کا صلہ تھا کہ سید الطائفہ اور امام الاولیاء بنا دیے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اخلاص کے ساتھ ایک عظیم ذکر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور دن بھر وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر شام کو یہ کلمات پڑھے تو اللہ شام سے صبح تک یہی اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کی برکت سے بندہ اللہ کی محبت پا لیتا ہے، دل نور سے بھر جاتا ہے، رزق میں کشادگی آ جاتی ہے اور قبر میں روشنی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذکر زمین و آسمان کے درمیان سب سے افضل کلمات ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کی آل اولاد پر نظر کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔